ایک بہت بنیادی سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ نے دین کی جو تعبیر کی ہے، جو کچھ دین کی ایک ظاہری صورت، ایک شاکلہ، ایک عمارت آپ کی نظر میں بنتی ہے، وہ اصل میں اسی تصور نظم کی روشنی میں کی گئی ہے؟ یعنی اگر آپ سے اختلاف کیا جائے نظم کے معاملے میں تو جو کچھ دین آپ نے بیان کیا ہے اس سے بھی پھر اختلاف کرنا پڑے گا؟ یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید سے استدلال کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ لفظ عربی زبان میں کس کس معنی میں مستعمل ہے، ہر صاحب علم سب سے پہلے یہی جانے گا۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی پہلا سوال یہی پیدا ہوگا۔ اس لفظ سے ایک جملہ ترتیب پا جاتا ہے، جملے کی تعریف متعین کرنی ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں۔ یعنی جملے میں کہاں وقف ہے، کہاں جملے کی تعریف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے یا دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ جانتے ہیں آپ کے عربی زبان میں تو لفظ جب ایک جگہ پر رکھ کر جملے کا حصہ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی بعض چیزیں مختلف سی ہو جاتی ہیں، ان کو طے کیا جاتا ہے۔ جملے کی تعریف جب واضح ہو جاتی ہے تو بڑی حد تک یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تاہم بہت سے مقامات ہیں جس میں وہ بات جملے تک پہنچ کر بھی محتمل الوجہین ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ پہلو پیش نظر ہوتے ہیں، ٹھیک، ان میں ابھی ترجیح قائم نہیں ہوئی ہوتی۔ اس وقت ہم نظم کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے بعد نظم ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور پر سیاق و سباق بھی کہا جاتا ہے۔ سیاق و سباق ہی کی اصطلاح مستعار لے لیجئے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ کس سیاق میں آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ سیاق متعین کرتے وقت بعض اوقات بالکل قریب سے بات واضح ہو جاتی ہے، بعض اوقات ذرا بہت پیچھے جانا پڑتا ہے کیونکہ خطاب کہیں اور سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے خطاب کا رخ بدلا اور مثال کے طور پر یہود مخاطب ہو گئے، تو اب آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ بات کس کو کہی گئی ہے اور کس موقع پر کہی گئی ہے پیچھے جانے پڑے گا۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب درمیان میں قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق بہت سے جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں۔ ہر آدمی جو قرآن مجید سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ایک سوال سامنے آتا ہے یا ایک اعتراض سامنے آتا ہے، قرآن اس پر تبصرہ شروع کرتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری فرد قرارداد جرم بیان کر دیتا ہے مخاطب کی، اور پھر سوال کے جواب کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ کو کافی پیچھے جا کے بتانا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر پوری سورہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں رکھ کر دیکھا جائے یہاں مدعا کیا ہے، بات کہنے سے مقصود کیا ہے، کیونکہ ایک تو جملے کا مفہوم ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو الفاظ کا جب آپ نے ترجمہ سمجھ لیا تو واضح ہو گیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس میں اسٹریس کہاں ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو پیدا نہیں ہو گئی کہ لفظ بظاہر عام ہے لیکن اس سے مراد کوئی خاص ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فعل استعمال ہوا ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس کا مفعول مقدر ہے جس کو پیچھے سے دیکھ کے متعین کرنا پڑے گا۔ تو یہ اصل میں سارے مراحل جن سے گزر کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مثال کے طور پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ آیت تو سورہ ذاریات کے آخر میں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مدعا کیا ہے، یہ بات کیا کہی، کیا یہ شرک کی تردید ہے؟ یعنی دیکھیے یہاں میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا جملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی دوسرے کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ یہ تردید شرک کا جملہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جملے میں جو اصل ہدف ہے وہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے بندے کی حیثیت سے پیدا کیا کہ بندگی کا حق ادا کرے۔ یہ جملے کا اسٹریس ہے، اس میں الا لیعبدون کے معنی ہم نے لغت سے معلوم کر لیے یا عربی زبان سے ہم واقف تھے، ہمیں معلوم ہو گئے، اس پہ اگر دو تین احتمالات سے تو جملے
کے معاملے میں طے کر دیا، لیکن جملے میں کس چیز پر سٹریس ہے، یعنی یا وہ دونی میں یا متکلم پر ہے یا عبادت پر ہے، کس چیز پر ہے. تو اس کو متعین کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے سے بات کیا چلی آ رہی ہے. اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت سے میں نے دین حق کی پتہ کی. پہلی بات یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اس آیت کو موضوع بنایا ہے. تو اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آیت سے استدلال کیا ہے، لیکن پہلے آیت کا ایک مدعا متعین ہوگا تو استدلال کیا جائے گا نا. ہر جگہ آیت ہی سے استدلال ہوگا، لیکن آیت میں بات کیا کہی گئی ہے، اس میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے، جملے کی ساخت کس نوعیت کی ہے، اس کو کئی مرتبہ ہم نے سادہ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم عام زبان میں بھی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ متعین کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں کہنا کیا پیش نظر ہے. دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، دونوں میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا. یعنی ایک میں یہ ہے کہ کتابیں 2 ہیں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ میرے پاس جو چیز موجود ہے وہ اصل میں 2 کتابیں ہیں. تو اس طرح آپ جملے کو بول کس طرح رہ رہے ہیں، وہ کس محل میں ہے، یہ ہم بول کر بتا رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یا کسی کتاب میں یا کسی کلام میں آپ کو اس کے سیاق سے اس کو متعین کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب متعین ہوتی ہیں تو اس میں کبھی استدلال محض آیت سے ہو جاتا ہے، کبھی استدلال اس سے آگے بڑھ کر پورے سیاق و سباق سے ہوتا ہے، کبھی استدلال جس پر ہم نظم کلام کی تعبیر اختیار کرتے ہیں پوری سورہ کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے پورا کا پورا قرآن مجید اسی بات کی شہادت دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس ترتیب سے سامنے آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے تعبیر کی ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب میں دوسرے مقدمے کا موضوع بنایا ہے دین حق، یہ ساری کی ساری محض نظم پر منحصر ہے. نہیں، قرآن مجید کا ہر فہم اس پر منحصر ہے کہ بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے. تو جب لفظ نظم سیاق و سباق سے یعنی قریب میں جو موجود ہوتا ہے اس سے لے کر پورے قرآن پر بولا جائے گا تو کہیں کوئی چیز آخری رائے قائم کرنے کا باعث بنے گی، کہیں کوئی چیز بنے گی، اس کا استدلال بیان کر دیا جائے گا.